بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آنے کا وقت سر پر آ پہنچا ہے، لیکن یہ ابھی تک اسی طرح خواب غفلت میں مدہوش صحیح روش زندگی سے منہ موڑے غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی طرف ان کے نشوونما دینے والے کی جانب سے جب بھی کوئی قوانین و ضوابط پہلی بار آئے انہوں نے ان پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا، انہیں محض تفریحاً سنتے رہے۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اس طرح کے بظاہر کان ادھر لگے ہیں لیکن دل یکسر غافل ہیں، بلکہ ان میں سے جو زیادہ سرکش ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح اس آواز کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک عام انسان ہے، کیا تم اس لیے وہاں جاتے ہو کہ اس کی خود ساختہ جھوٹی باتیں سنو؟ تم سب کچھ دیکھتے بھالتے اس کے فریب میں کیوں آ جاتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ ان کا رسول ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس خدا کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کی سب باتیں جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ اور یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اس رسول کے اپنے ہی خیالات پریشاں ہیں جو اسے خواب میں وحی بن کر دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص ان باتوں کو دیدہ و دانستہ وضع کرتا ہے اور انہیں خدا کی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شاعر ہے اور اپنے وجدان کو خدا کی وحی سمجھتا ہے۔ اگر یہ فی الواقع خدا کا رسول ہے تو جس طرح ہم سنتے ہیں کہ پہلے رسولوں کو معجزات دیے جاتے تھے، یہ بھی اسی طرح کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ یہ باتیں جو ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہیں کچھ نئی نہیں، ان سے پہلے جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان کی ضد اور سرکشی کا بھی یہی عالم تھا۔ ہلاکت ان کے دروازوں پر دستک دیتی تھی لیکن وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کے سامنے ہزار دلائل پیش کرو اور انہیں ان کی روش کے تباہ کن نتائج سے لاکھ آگاہ کرو، یہ کبھی ایمان نہیں لانے کے، یہ بھی اسی طرح تباہ ہو کر رہیں گے جس طرح ان جیسی اقوام سابقہ تباہ ہوئی تھیں۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ یہ رسول ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے، اگر تمہیں اس کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ نہ تو ان رسولوں کے جسم ایسے بنائے گئے تھے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور پھر اپنے وقت پر وفات پا جاتے تھے، لہٰذا یہ تصور ہی غلط ہے کہ رسول کو عام انسانوں سے الگ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے۔ ثم
صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ وہ رسول انہی جیسے انسان تھے اور انہی کے ہاتھوں ہم نے ان باتوں کو سچا کر دکھایا جو ان کے مخالفین سے کہی جاتی تھیں۔ ان میں سے جنہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو مان لیا انہیں ہم نے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہلاکت سے بچا لیا، جنہوں نے سرکشی اور حدود فراموشی اختیار کی انہیں تباہ کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ان سے کہو کہ اسی پروگرام کے مطابق اب ہم نے تمہاری طرف یہ ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے، اس میں خود تمہارے شرف اور عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر تم ذرا عقل و بصیرت سے کام لے کر سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ حقیقت تم پر واشگاف ہو جائے گی کہ یہ ضابطۂ قوانین تمہیں بلندیاں اور سرفرازیاں عطا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس سے خدا نے کوئی اپنا مقصد حاصل نہیں کرنا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا نقشہ اس کے مطابق مرتب کر لیا تو تمہیں رفعت و عظمت حاصل ہو جائے گی، اگر اس کے خلاف چلے تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح ہم نے تم سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، اور پھر ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ ان کی غلط روش کے نتائج غیر محسوس طور پر مرتب ہوتے چلے جا رہے تھے، انہیں ان کے انجام سے آگاہ کیا جاتا تھا کہ وہ اس روش سے باز آ جائیں، لیکن وہ اس تنبیہ پر کان نہیں دھرتے تھے، چنانچہ وہ غیر محسوس نتائج آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جب وہ محسوس طور پر سامنے آ گئے تو وہ لگے بھاگنے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لیکن اس وقت بھاگنے کا کون سا موقع تھا؟ چنانچہ ہمارے قانون مکافات نے انہیں للکارا اور کہا کہ اب کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو، مت بھاگو، اب الٹے پاؤں انہی عیش سامانیوں کی طرف چلو جن کی سرشاریاں تمہیں اس طرح مدوش کیے تھیں، اور اپنے ان محلات کی طرف پلٹو جن کے اندر تم اپنے آپ کو اس قدر محفوظ سمجھا کرتے تھے، وہاں چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کچھ کس کی محنت سے بنا تھا اور تمہارا اس پر کیا حق تھا۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ اس وقت انہیں اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر چارہ ہی نہ تھا کہ وہ واقعی ظالم تھے اور اپنے کیے پر سخت متاسف۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ لیکن اس وقت اس تعصب سے کیا ہو سکتا تھا؟ جب نتائج مرتب ہو کر سامنے آ جائیں تو پھر وہ پلٹا نہیں کرتے، چنانچہ وہ برابر چلاتے رہے کہ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں ان پر وہ بے حد متاسف ہیں، لیکن ہمارے قانون مکافات نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کٹا ہوا کھیت جس میں نشوونما کی صلاحیت باقی نہ رہے، یا بجھا ہوا شعلہ جس میں زندگی کی حرارت ختم ہو جائے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کارگہ کائنات کو محض کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر رکھا ہے، بالکل نہیں، اسے ہم نے تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہنے پائے، افراد ہوں یا اقوام، سب کے اعمال صحیح صحیح نتیجہ مرتب کر کے رہیں۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کہ سلسلہ کائنات یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بلا مقصد رہے تو ہم اسے اپنی طرف سے ایسا ہی بنا دیتے، لیکن ہم نے اسے ایسا نہیں بنایا۔
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اس کی تخلیق کو اس طرح عمل میں لایا گیا ہے کہ جہاں تخریبی اور تعمیری قوتوں میں کشمکش رہتی ہے، حق کی تعمیری قوتیں باطل کی تخریبی قوتوں پر برابر ضرب کاری لگاتی رہتی ہیں اور اس طرح ان کا سر کچل کر رکھ دیتی ہیں اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے۔ یہ ہے ہمارا کائناتی پروگرام۔ اس کے برعکس یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ محض کھیل تماشے کے طور پر وجود میں آ گیا ہے اور یہاں کوئی نظام ایسا نہیں جس سے انسانی اعمال پر گرفت ہو سکے اور غلط روش اپنا تباہ کن نتیجہ مرتب کر کے رہے، یہ یکسر غلط ہے اور قابل صد افسوس اور موجب ہزار تباہی۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کائنات کی کوئی قوت اس کے قانون کی اطاعت سے سرتابی اختیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کبھی اپنے فرائض کی سر انجام دہی سے تھکتی ہے۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ وہ سب رات دن خدا کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہتی ہیں اور ان کی سرگرمی عمل میں کبھی سستی نہیں ہوتی۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۔ اس حد تک تو یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور یہ اسی کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، لیکن یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی اپنی حیات عرضی، معاشی اور معاشرتی زندگی بھی اسی کے قوانین کے تابع رہنے چاہیے۔ یہ اپنی حیات عرضی کے لیے اور معبود تراشتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کے اپنے یا دوسرے انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے ماتحت رہنی چاہیے اور انہی کے مطابق اس زندگی کو پھیلنا اور آگے بڑھنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر آسمانوں کا خدا اور ہونا چاہیے اور زمین کا خدا اور، آسمانوں میں خدا کی بادشاہت ہونی چاہیے اور زمین پر انسانوں کی، یہ ان کی بڑی بھول ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر کائنات میں خدا کے علاوہ اور الہ بھی ہوں، یعنی اس کے ایک گوشے میں خدا کے قوانین نافذ ہوں اور دوسرے گوشے میں کسی اور کے، تو کائنات کا سارا سلسلہ تہس نہس ہو جائے۔ لہذا وہ ذات خداوندی جو کائنات کے نظام ربوبیت کا مرکزی کنٹرول اپنے اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، ان تصورات سے بہت بلند ہے جو انسانوں نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ پھر اس کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اس سلسلہ کائنات کو ایسا کیوں بنایا ہے اور اس کے لیے اس قسم کے قوانین کیوں نافذ کیے ہیں۔ اسی کو بالفاظ دیگر یوں کہا جائے گا کہ کائنات میں اقتدار اعلیٰ صرف خدا کے لیے ہے۔ اس کے برعکس اور سب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جداگانہ نظام زندگی کیوں وضع کر رکھا ہے۔ پوچھے جانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نظام زندگی کارگاہ کائنات کے کلی پروگرام میں فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا، نہ ہی کسی کو اس کا حق اور اختیار دیا گیا ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا ایسے واضح دلائل کے باوجود ان لوگوں نے اپنے لیے خدا کے علاوہ اور ارباب اقتدار تجویز کر رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنے اس مسلک کی تائید میں کوئی دلیل پیش کرو، یہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں لا سکیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ اس مسلک پر جسے میں پیش کر رہا ہوں میری جماعت کے لوگ میرے ساتھ ہیں اور اسی مسلک پر وہ لوگ تھے جو مجھ سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھی گزر چکے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی باعث شرف و عزت ہے جس طرح ان کے لیے تھا۔ اصل یہ ہے کہ یہ مخالفین حقیقت سے واقف نہیں اور یوں ہی جذبات کی رو میں
بیکریا اندھی تقلید کی روح سے اس مسئلہ کے حق و صداقت سے اعراض برتتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ یہ مسلک شروع ہی سے ایسا چلا آ رہا ہے، چنانچہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی گئی ہو کہ کائنات میں اختیار و اقتدار صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں، سو تم قوانین خداوندی ہی کی محکومی اور اطاعت اختیار کرو، یہی وحی اب کی جا رہی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ یہ خدا کی اولاد کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ جنہیں یہ خدا کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اس کے معزز اطاعت گزار بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی بات میں خدا سے سبقت نہیں کرتے، بس وہیں تک رہتے ہیں جہاں تک فرمان خداوندی ہوتا ہے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ظاہر داری سے کچھ اور کرتے ہوں اور دل میں کچھ اور خیالات رکھتے ہوں، خدا ان کے تمام احوال و قواعد سے واقف ہے، ان کے ماضی سے بھی اور مستقبل سے بھی۔ ان کی تائید و نصرت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی بجز اس کے جو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو، وہ خود قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے عواقب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر بفرض محال ان میں سے کوئی یہ بات کہے کہ خدا کے علاوہ میں الہ ہوں، مجھے بھی خدائی اختیارات حاصل ہیں، تو اس کی پاداش میں ہم اسے جہنم رسید کر دیں، اسی طرح جس طرح ہم دوسرے سرکش لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ بعض لوگ بربنائے جہالت مظاہر فطرت کو دیوی دیوتا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ سلسلہ کائنات تمام کا تمام خدا کا پیدا کردہ اور اسی کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اس وقت تو انہیں کائنات میں مختلف مظاہر الگ الگ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ تخلیق کے ابتدائی ادوار میں یہ سب ایک ہی ہیولا تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ مثلا کرۂ ارض اس اولین ہیولا سے یوں الگ ہوا جس طرح گوپے سے پتھر پھینکا جاتا ہے، اور اس طرح تمام کرے اپنے اپنے مدار میں تیرنے لگ گئے۔ اس کے بعد جب زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر جاندار چیزیں رہ سکیں تو ہم نے پانی سے زندگی کی نمود کی، تمام جاندار چیزیں پانی کے امتزاج سے پیدا ہوئیں، اور زندگی کے اس سرچشمے پر خدا نے اپنا کنٹرول رکھا۔ کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے کہ ساری کائنات میں اقتدار و اختیار صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین کو ایسا بنا دیا کہ وہ گھومتی بھی رہے اور انسان اس پر اطمینان سے سکونت پذیر بھی رہیں۔ نیز اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے جو واٹر ورکس کا کام بھی دیتے ہیں اور دیگر سامان زیست کے ذخائر کا بھی، اور ان میں درے رکھ دیے تاکہ ان سے راستوں کا کام لیا جا سکے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ اور کرۂ ارض کے اوپر ایسی فضا پیدا کر دی جو خود بھی محفوظ ہے اور زمین کے رہنے والوں کو اوپر سے گرنے والے شہاب ثاقب کی تباہی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سب کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،
اس حقیقت کی کہ اشیاء فطرت خود قوانین خداوندی کے تابع سرگرم عمل ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان حقائق سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ خدا وہ ہے جس نے زمین کی گردش سے رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے کا سلسلہ قائم کیا اور سورج اور چاند بنائے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیزی سے تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ ہمارے قوانین کی صداقتیں ان آفاقی نشانیوں سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا اصرار ہے کہ رسول کو ایسی نشانیاں پیش کرنی چاہیے جو ان قوانین فطرت کے خلاف ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کوئی مافوق البشر ہستی ہے۔ ان سے کہو کہ رسول عام انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اپنے وقت پر وفات پا جاتے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو، نہ ہی تیرے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ پھر اگر تیرے لیے ایک دن مرنا ہے تو یہ کون سے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ دنیا میں ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، باقی رہی یہاں کی زندگی اور اس کے حوادث، تو اس میں تم سب اچھی بری حالتوں کی کٹھالیوں سے گزرتے ہو تاکہ تمہاری مثبت صلاحیتوں کی نمود ہو جائے۔ تمہاری ہر نقل و حرکت کا رخ ہمارے قانون مکافات کی طرف ہے، تم اس سے ہٹ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اے رسول، جب یہ لوگ جو ہمارے قوانین کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں تجھے دیکھتے ہیں تو دلیل و برہان کی روح سے تو تیری کسی بات کا جواب دے نہیں سکتے، کھسیانے ہو کر تیرا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے اور ان کی الوہیت کا انکار کرتا ہے۔ تجھے تو اپنے باطل معبودوں کے انکار پر ہدف استہزاء بناتے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ خدا رحمان جو حقیقی الہ ہے کا نام تک سننے کے روادار نہیں، تجھ سے یکسر انکار کرتے ہیں۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ یہ سب اس لیے کہ انسان دور تک نگاہ نہیں لے جاتا، بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، چونکہ ان کے اس انکار و سرکشی کی وجہ سے ان پر فوری گرفت نہیں ہوتی، اس لیے یہ تیری تنظیرات کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یوں جلدی مت مچاؤ، وہ دن دور نہیں جب خدا کی یہ نشانیاں حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گی اور تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تم سے بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ ہماری جس تباہی کے متعلق تم اکثر دھمکیاں دیتے رہتے ہو وہ کب آئے گی۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اگر ان منکرین قانون مکافات کو اس آنے والی انقلاب حادثے کا کچھ بھی علم ہو جائے اور یہ جان لیں کہ جب جنگ کی آگ بھڑکے گی تو یہ اس کے شعلوں کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنے پیچھے سے، اور اس وقت کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، تو یہ کبھی اس کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ وہ آنے والا انقلاب ان کے سامنے یوں دفعتاً نمودار ہو جائے گا
کہ یہ مبہوت رہ جائیں گے، پھر نہ تو انہیں اس کی قدرت ہوگی کہ یہ اسے ہٹا کر کسی دوسری طرف پھرا دیں، اور نہ ہی انہیں اس کی مہلت دی جائے گی کہ یہ اس کی زد سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو جائیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ استہزاء اور استخفاف کوئی نئی چیز نہیں، تو اس سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح ہنسی اڑائی جا چکی ہے، لیکن ان کی اس ہنسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ وہ جن باتوں کو مذاق سمجھا کرتے تھے انہوں نے سچ مچ آ کر انہیں گھیر لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ دن ہو یا رات کوئی قوت ایسی ہے جو خدا کی گرفت سے بچانے کے لیے تمہاری حفاظت کر سکے؟ لیکن یہ اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ تو اپنے نشو نما دینے والے کے قانون مکافات سے یکسر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ فی الواقع کوئی قوتیں ایسی ہیں جو انہیں ہماری گرفت سے بچا لیں گی؟ جنہیں یہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں وہ انہیں کیا بچا لیں گے؟ ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے بھی استطاعت نہیں رکھتے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہماری حفاظت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا ساز و سامان ایسی فراوانی سے مل گیا کہ یہ اس کے نشے میں مدہوش ہو گئے، اور پھر اس پر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن کیا یہ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ہم معاشی ذرائع ارض کو بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے چھین کر ان کی مقبوضات کو کس طرح کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالا دست رہیں گے اور ہمارا نظام ان پر کبھی غالب نہیں آ سکے گا؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ان سے کہو کہ میں جو تمہیں تمہاری روش کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتا رہتا ہوں تو وہ میرے ذاتی قیاسات کی بنا پر نہیں ہوتا، میں یہ سب کچھ وحی خداوندی کی بنا پر کہتا ہوں، اس لیے اس میں شک و شبے یا غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ تم بالکل بہرے بن جاتے ہو اور ہر بات انسنی کر دیتے ہو، اس لیے میرا انداز تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ حالانکہ اس آنے والے انقلاب کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ اگر انہیں اس کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو ان کا سارا نشہ حرن ہو جائے اور یہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ ہم واقعی زیادتی کیا کرتے تھے، یہ تباہی ہم پر آنی چاہیے تھی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور یہ انقلابی عذاب یوں ہی اندھا دھند واقع نہیں ہو جائے گا، ہمارے ہاں سے کچھ بھی اندھا دھند نہیں ہوتا، ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کی میزانیں کھڑی کر دیں گے اور کسی کے ساتھ ذرا بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا
تو اسے بھی وزن میں لے لیا جائے گا۔ جب ہم خود حساب کرنے والے ہوں تو پھر کون سی چیز ہے جو حساب سے باہر رہ سکتی ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اسی قسم کے انقلابات انبیاء سابقہ کے ہاتھوں بھی وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں، مثلا موسیٰ اور ہارون کے ہاتھوں، جنہیں ہم نے وہ ضابطۂ قوانین عطا کیا تھا جو صحیح اور غلط کو نکھار کر الگ الگ کر دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہیں مشعل ہدایت اور وجہ شرط تھا۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، یعنی ان لوگوں کے لیے جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کے اندیکھے نتائج سے ڈرتے تھے اور اس طرح آنے والے انقلاب کے تصور سے لرزتے تھے۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور اب یہ قرآن ہماری طرف سے نازل کردہ ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کی خوشگواریوں کا ضامن ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی جو اس کے منصب کے شایان شان اور ان فرائض کی سر انجام دہی کے لیے ضروری تھی جو اس کے سپرد کیے جا رہے تھے، اور ہم اس کی حالت سے خوب واقف تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم اس طرح جم کر بیٹھ گئے ہو اور جن کے تم مجاور بن رہے ہو، ذرا عقل و بصیرت سے کام لو اور سوچو کہ تم بڑے ہو جنہوں نے انہیں بنایا ہے یا یہ مورتیاں بڑی ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ہم بھی ویسا ہی کرنے لگ گئے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں تھے، جو اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے اور اس طرح شرف انسانیت کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو ہم سے یہ کچھ سچ مچ کہہ رہا ہے یا یوں ہی مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ جن مورتیوں کو تم خود بناتے ہو وہ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ انسان انہیں اپنا خدا بنا لے؟ تمہارا نشو نما دینے والا وہ ہے جو تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس کے بعد انہیں نشو نما دے رہا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے مسلک کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن میں اپنے اس دعوے پر خود گواہ ہوں اور جس قسم کی محکم شہادت چاہو پیش کر سکتا ہوں۔ سوچو کہ کس کی شہادت زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جو شخص ان بتوں کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرے یہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا یہ عقیدہ کس قدر غلط ہے اور تمہارے یہ معبود کس قدر بے بس ہیں، میں تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد انہیں ٹھکانے لگاؤں گا۔ خدا گواہ ہے میں ایسا ضرور کروں گا، پھر تم دیکھ لینا کہ یہ بت کس قوت کے مالک ہیں۔ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد اس لیے کہ اگر میں نے تمہاری موجودگی میں ان پر ہاتھ اٹھایا تو تم ان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے اور پھر لوگوں کو یہ کہہ کر فریب میں مبتلا کر دو گے کہ یہ شخص تمہارے معبودوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ تمہاری عدم موجودگی میں معاملہ میرے اور ان بتوں کے مابین ہوگا
اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں خود اپنی حفاظت کی قوت بھی نہیں۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ چنانچہ ابراہیم نے تنہائی میں ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک بت کو جو ان میں سب سے بڑا تھا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ان سے کہا جا سکے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا معبود موجود ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں کیسے ہوا ہے۔ اگر اس بت کو بھی توڑ دیا جاتا تو اس دلیل و حجت کی گنجائش نہ رہتی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ چنانچہ جب لوگ معبد میں آئے تو اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم اور سرکش ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ معبد کے پجاریوں کو اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے دانستہ بات کو چھپایا، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے کہ ابراہیم نے ان سے یہ کچھ پہلے ہی کہہ دیا تھا تو عوام ان کے پیچھے پڑ جاتے کہ جب تمہیں اس کا علم ہو چکا تھا تو تم نے ان کی حفاظت کی طرف سے غفلت کیوں برتی، اس لیے وہ خاموش رہے۔ لیکن عوام میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہہ کر پکارتے ہیں ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے سنا ہے، شاید یہ اسی کی حرکت ہو۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ چنانچہ پجاریوں نے معتبر بننے کے لیے کہا کہ ابراہیم کو یہاں مجمع کے سامنے لاؤ تاکہ یہ لوگ اس کی شہادت دیں کہ یہی وہ نوجوان ہے جو ان کے معبودوں کے متعلق اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ چنانچہ ابراہیم کو بلایا گیا، لوگوں نے شہادت دی کہ یہی ہے وہ نوجوان جو ان کے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے۔ پجاریوں نے ملزم بننے کے بجائے عدالت کی پوزیشن اختیار کر لی۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ورنہ ان کے خلاف یہ الزام کچھ کم سنگین نہیں تھا کہ انہوں نے بتوں کی حفاظت سے لاپرواہی برتی ہے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ تمہارے خلاف الزام یہ ہے کہ تم نے ہمارے بتوں کے خلاف یہ حرکت کی ہے، کہو تم اس الزام کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ ابراہیم نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اب اس کے حصول کا موقع آ گیا تھا۔ وہ اگر یہ کہہ دیتا کہ تم اس قدر بھولے بن کر یہ کچھ کیوں پوچھ رہے ہو، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کرنے والا ہوں، تو وہ ایک دم ادھم مچا کر عوام کے جذبات کو مشتعل کر دیتے اور ان کے سامنے حقیقت واشگاف ہو کر نہ آ سکتی۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بات کو تو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، تم ذرا اس پر غور کرو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے یہ معبود بڑی قوتوں کے مالک ہیں، یہ اپنے پرستاروں کی تمام مرادیں برلاتے ہیں اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے دیوتا کی قوتیں تمہارے نزدیک غیر محدود ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہے جس شخص نے یہ حرکت کی ہے، تو اس بڑے بت نے اپنی قوت کو کام میں لا کر اسے اس سے روکا کیوں نہیں اور اسے تباہ و برباد کیوں نہ کر دیا۔ ابراہیم کے اس سوال پر چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد اس نے پجاریوں سے کہا کہ تم لوگوں سے کہا کرتے ہو کہ یہ بت غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ ہر ایک بات کو جانتے ہیں۔ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم اس کا جواب ان دیوتاؤں سے پوچھ کر بتائیں گے، چنانچہ اس کے بعد تم اس سے کہتے ہو کہ ہم نے دیوتاؤں سے پوچھا تھا انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت تم سے باتیں کیا کرتے ہیں تو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ خود ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ابراہیم کے ان سوالات نے پجاریوں کی پوزیشن عجیب کر دی۔ وہ مجمع سے الگ ہٹ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ زیادتی ہم سے ہی ہو گئی ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔
وہ حقیقت کے قائل تو ہو گئے لیکن پیشوائیت کی مسندیں کھلے بندوں جس کے اعتراف کی اجازت کب دیتی تھیں۔ وہ فکر و نظر کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر جہالت و توہم پرستی کی انہی پستیوں میں آ گرے۔ وہ ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم نے محض مناظرے میں بازی جیتنے کے لیے ہم سے یہ سوال کیا ہے، ورنہ تمہیں خود معلوم ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کیا کرتے۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اس پر ابراہیم نے کہا کس قدر مقام تعصب ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے ان چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتی ہیں نہ نقصان پہنچانے کی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا تم ذرا بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ ان کے پاس ابراہیم کے ان دلائل کا جواب اس کے سوا کیا تھا جو ہر دھاندلی باز گروہ کا جواب ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام کو مشتعل کیا اور کہا کہ اگر تم میں کچھ ہمت ہے تو اٹھو اور اس شخص کو جس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے زندہ جلا دو اور اس طرح اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کر دو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ وہ ابراہیم کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ کو یوں بھڑکا رہے تھے اور ہم ایسا انتظام کر رہے تھے کہ اس آگ کے شعلے سر پڑ جائیں اور وہ ابراہیم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں ابراہیم کے خلاف جو تدبیر سوچی تھی ہم نے اسے بیکار کر دیا اور یوں وہ سب اپنے منصوبے میں ناکام رہ گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ابراہیم اور اس کے ساتھی لوط کو ان لوگوں کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ کر امن و سلامتی سے اس سرزمین کی طرف بھیج دیا جسے ہم نے اقوام عالم کے لیے بڑا ہی بابرکت بنایا تھا۔ اس طرح خدا کے رسول ہجرت کر کے اپنے دشمنوں کی شعلہ سامانیوں سے محفوظ رہا کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ابراہیم نے شام کے سرسبز و شاداب میدانوں میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ وہاں اپنے مشن میں بھی کامیاب ہوا اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ان سب کو عمدہ صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں لوگوں کی امامت لیڈرشپ عطا کی۔ وہ ہمارے قوانین کے مطابق ان کی رہنمائی زندگی کے صحیح راستے کی طرف کرتے تھے۔ ہم نے ان کی طرف وحی کے ذریعے ایسے احکام بھیجے تھے جن کی روح سے وہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا انتظام کرتے اور نوع انسان کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ سب ہمارے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ابراہیم کے ساتھ لوط نے بھی ہجرت کی تھی۔ اس وقت اس کا شمار عام مومنین کی صف میں تھا، لیکن بعد میں ہم نے اسے نبوت کا علم اور اس کے مطابق لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرنے کا منصب عطا کیا۔ اس کی بستی کے لوگ بڑے ناشائستہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر بڑی خراب راہوں پر چل رہے تھے۔ ہم نے اس بستی کو تباہ کر دیا اور لوط کو وہاں سے محفوظ نکال کر دوسری جگہ لے گئے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا
إنه من الصالحين ہم نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا، وہ بھی صالحین کے زمرے میں سے تھا۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم اور اسی طرح نوح کا معاملہ بھی ہے جو ان انبیاء سے پہلے ہو گزرا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو مسلسل حق کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے مخالفت انتہا تک پہنچ گئی تو نوح نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا اور اسے اور اس کے رفقا کو اس کرب عظیم سے نجات دلائی۔ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جو ہمارے قوانین کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو سیلاب میں غرق کر دیا۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين اور اسی طرح داؤد اور سلیمان کا بھی معاملہ ہے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے سلطنت کو مستحکم اور مرفوع الحال بنانے کی تدبیریں کرتے تھے، لیکن ان کی قوم اسے یوں تباہ اور برباد کرنے کی فکر میں لگی رہتی تھی جس طرح کھلا ریوڑ چرواہے کے علم کے بغیر خود اپنے مالک کے کھیت کو چر کر تباہ کر دے۔ وہ قوم نظم و ضبط میں رہنا چاہتی ہی نہ تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ داؤد و سلیمان اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين داؤد کے زمانے میں تو اس قوم کی حالت زیادہ نہ سنور سکی، لیکن سلیمان کی سمجھ میں اس کی پوری تدبیر آ گئی اور وہ اس ریبڑ کو ضبط کی رسیوں سے باندھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ویسے ہم نے ان تمام انبیاء کو علم نبوت اور منصب حکومت عطا کر رکھا تھا، اور داؤد کی سلطنت کی قوت اور وسعت کا تو یہ عالم تھا کہ ہم نے وہاں کے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو اور قبیلہ تیر کے شہ سواروں کو جن سے گھوڑوں کے رسالے ترتیب پاتے تھے اس کے ساتھ کام میں لگا رکھا تھا، اور وہ اپنے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں سرگردہ رہتے تھے، اور یہ ہمارے پروگرام مشیت کے عین مطابق تھا۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون اور ہم نے اسے ذرا سازی کا علم بھی دیا تاکہ تم اسے پہن کر لڑائی میں دشمن کے ہتھیاروں سے محفوظ رہ سکو، لیکن تم اس پر بھی اس کے سپاس گزار نہیں ہوتے تھے اور سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے سلیمان کے لیے سمندر کی تند اور تیز ہواؤں کو فن بادبانی کی روح سے اس طرح مسخر کر دیا تھا کہ وہ اس کے پروگرام کے مطابق اس کی کشتیوں کو اس سرزمین کی طرف لے جاتی تھیں جس میں ہم نے زندگی کی خوشحالیوں کا بہت سا سامان رکھ چھوڑا تھا، اور ہم ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم نے بڑے بڑے سرکش قبائل کے لوگوں کو اس کا تابع فرمان بنا دیا تھا، وہ اس کے لیے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے اور اس میں سے موتی وغیرہ نکالتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ہم ان کی نگہبانی کرتے تھے کہ وہ سرکش نہ ہونے پائیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اسی طرح ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے نشوونما دینے والے کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ خدایا میں سخت تکلیف میں پڑ گیا ہوں، اور
جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر سامان ربوبیت اور رحمت عطا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ چنانچہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کی تکلیف رفع کر دی۔ اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی اسے مل گئے، بلکہ ان جیسے اور لوگ بھی۔ یہ کچھ ہماری طرف سے مرحمت ہوا۔ اس واقعے میں بھی ان لوگوں کے لیے سامان موعظت ہے جو ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہیں۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين۔ اور اسی طرح کے انبیاء اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل تھے، یہ بھی حق کی دعوت میں جم کر کھڑے رہے تھے۔ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ ہم نے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا، یہ سب صالحین کے زمرے میں شامل تھے۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور اسی طرح ذوالنون کا معاملہ بھی ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے تنگ آ کر غصے میں وہاں سے چلا گیا، حالانکہ اسے ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کسی سرکشی کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اس نے خیال یہ کیا تھا کہ چونکہ یہ فیصلہ خدا کے کسی حکم کے خلاف نہیں، اس لیے خدا اس پر مواخذہ نہیں کرے گا اور مجھے کسی سختی میں نہیں ڈالے گا۔ پھر جب وہ اپنے غلط پروگرام کی وجہ سے مشکلات میں گھر گیا تو اس نے ہمیں پکارا اور کہا کہ بار الہ، تیرے سوا اور کسی کو اس کا اقتدار و اختیار نہیں کہ وہ مجھے ان مشکلات سے نجات دلا سکے۔ میں نے جو اس غلط فیصلے میں عجلت کی اور تیرے حکم کا انتظار نہ کیا تو یہ میری زیادتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا فیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات دی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو غم و حزن سے نجات دیتے ہیں جو ہمارے قوانین کی صداقت و محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور اسی طرح زکریا کا بھی معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، تو مجھے اس دنیا میں بغیر وارث کے تنہا نہ چھوڑ، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ تو ہی ہم سب کا بہترین وارث ہے، لیکن اس قسم کے وارث کی ضرورت بھی ظاہر ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کی بیوی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ یہ تمام انبیاء نوع انسان کی بھلائی کے کاموں میں نہایت تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور زندگی کے ہر گوشے میں خواہ وہ امید افزا ہوں یا یاس انگیز ہم سے پوچھتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہر معاملے میں ہمارے حکم کا انتظار کرتے تھے اور اسی کے سامنے جھکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوانین خداوندی کے خلاف قدم اٹھانے میں کس قدر خطرات پنہاں ہیں۔ وہ ان کی خلاف ورزی سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور ان کے ساتھ ہی اس عفت مآب خاتون کا معاملہ بھی یاد کرو جسے ہم نے یہودیوں کی خود ساختہ شریعت کے علی الرغم عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور جس طرح
ہر انسانی بچے میں خدائی توانائی کا شمع ڈال کر اسے صاحب اختیار و ارادہ انسان بنا دیا جاتا ہے، اسے بھی ایسا ہی بنایا۔ وہ دونوں اقوام عالم کے لیے اس بات کی نشانی تھے کہ احکام خداوندی اور انسانوں کی خود ساختہ شریعت کے فیصلوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہودیوں کی خود ساختہ شریعت نے انہیں معاذ اللہ مردود و ملعون قرار دیا، اور خدا کی شریعت نے انہیں مقرب و مقبول ٹھہرایا۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ اے رسول، یہ تم انبیاء کا گروہ شروع سے آخر تک ایک جماعت تھی، ان کی تعلیم بھی ایک ہی تھی اور مقصد بھی ایک۔ ان کے خدا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ میں تمہارا نشو و نما دینے والا ہوں، تو تم صرف میری اطاعت اختیار کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب انبیاء ایک ہی جماعت کے افراد تھے اور ان کی تعلیم بھی ایک ہی تھی، تو ان کے متبعین کو بھی امت واحدہ بن کر رہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے باہمی اختلافات سے اس وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ حالانکہ ان سب کو بالآخر ہمارے ہی قانون کی طرف آنا ہے، اس کے سوا انسان کے لیے فلاح و سعادت کی کوئی اور راہ نہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اور وہ بنیادی قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی ضابطۂ خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو، جس سے اس کی ذات کی نشوونما بھی ہو جائے اور انسانی معاشرے کے بگڑے ہوئے کام بھی سمر جائیں، تو اس کی کوششیں ناکام نہیں رہیں گی، وہ بھرپور نتائج کی حامل ہوں گی، اس لیے کہ ہمارا قانون مکافات ہر ایک کی صحیح و عمل کو محفوظ رکھتا ہے۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اس کے برعکس جن قوموں کی صلاحیتیں نشوونما پانے سے رک جاتی ہیں، وہ تباہ ہو کر زندگی کی شادابیوں سے محروم رہ جاتی ہیں اور پھر لوٹ کر مرفوع الحالی کی طرف نہیں آ سکتی۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ البتہ اس کی ایک شکل یوں ہو جاتی ہے کہ جب قوت و شوکت کی مالک تیز خرام قومیں اپنے ملکوں سے نکل کر ان پسماندہ اقوام کے ملکوں میں ڈیرے ڈال دیں، تو کچھ عرصے کے بعد بطور رد عمل ان کمزور قوموں میں زندگی کی حرارت ابھر آتی ہے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے مصروف تگ و تاز ہو جاتی ہیں، اس سے انہیں دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، وہ انقلاب جو ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل ہوگا قریب آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے قانون کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ افسوس ہم پر، ہم اس آنے والے انقلاب سے بے خبر رہے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے وہ ارباب اقتدار جن کی تم قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے، سب کے سب تباہ کر دینے والے آتشی عذاب کے ایندھن ہو۔ اس کے شعلے کہیں باہر سے نہیں آتے، خود تمہارے اپنے اعمال ہی شعلے بن جاتے ہیں، تم خود ہی اس آگ کو جلاتے ہو اور خود ہی اس میں جل کر راکھ ہو جاتے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر یہ تمہارے معبود ارباب اقتدار کسی قوت کے مالک ہوتے تو اس تباہی کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے؟ اب دیکھو یہ کس طرح اس میں محفوظ رہتے ہیں۔
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون اس میں ان کی چیخ و پکار اس قدر شدید ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ان کے برعکس جو لوگ اپنے اعمال کی بدولت حسن کارانہ انداز زیست کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے وہ اس عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اتنے دور کہ وہ اس کی آہٹ تک بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان کی تمام دلی آرزویں پوری ہوں گی اور وہ اس کیفیت میں سرشار رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون حتیٰ کہ اس انقلاب کی شدید ترین ہولناکی بھی انہیں ہراساں نہیں کر سکے گی۔ کائنات کی تمام تعمیری قوتیں ان کی رفیق کار ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ آ کر رہے گا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين اس دور میں ان بڑے بڑے لوگوں کو جو آج اس طرح بلندیوں پر متمکن ہیں یوں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا جس طرح بہی کھاتے کو حساب کتاب ہو چکنے کے بعد لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس وقت اخلاقی اقدار اور انسان کی معاشی زندگی ایک ہی مرکز کے تابع ہو جائیں گے اور اس طرح مساوات آدم کی پھر وہی کیفیت ہو جائے گی جو تخلیق انسانی کے دور اول میں تھی۔ معاشرہ پھر اسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس میں نوع انسان امت واحدہ تھی اور رزق کی عام فراوانی تھی۔ یہ ہمارا وعدہ طے شدہ پروگرام ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے اس حقیقت کو ہر کتاب وحی میں متعلقہ امور کو سامنے لانے کے بعد بطور ایک اساسی قانون کے لکھ دیا تھا کہ ارض نظام مملکت و حکومت اور وسائل پیداوار وغیرہ کے حقیقی وارث وہی لوگ ہوں گے جن میں ان امور کی صلاحیت ہوگی اور جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين یہ اساسی قانون حیات ہر اس قوم کے لیے ایک دور رس حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتی ہے، یعنی یہ قانون کی وراثت ارض کے لیے صلاحیت اور قوانین خداوندی کی اطاعت شرط ہے۔ ان کے بغیر ہنگامی طور پر غلبہ تو حاصل ہو سکتا ہے، وراثت نہیں مل سکتی۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ ضابطۂ قوانین جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے وراثت ارض حاصل ہوتی ہے اب اے رسول دنیا کو تمہاری وساطت سے دیا جا رہا ہے۔ تم اقوام عالم سے کہہ دو کہ ان کی صحیح نشوونما جس سے انسانی صلاحیتیں بیدار ہوتی اور پروان چڑھتی ہیں اسی ضابطے کی اطاعت سے ہو سکتی ہیں۔ جو قوم اس حقیقت سے انکار کرے گی اس مرحمت یزدی سے محروم رہ جائے گی۔ یوں تمہاری بعثت تمام اقوام عالم کے لیے حقیقی رحمت کا موجب بن جائے گی۔ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ان سے کہہ دو کہ میری تعلیم کا لب لباب جو مجھے بذریعہ وحی ملی ہے یہ ہے کہ اقتدار و اختیار کی مالک صرف خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی اطاعت و محکومیت اختیار کی جائے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس ضابطۂ قوانین کے سامنے سر تسلیم ختم کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد
ما توعدون اگر یہ اس سے روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں صحیح اور غلط روش زندگی کے نتائج و عواقب سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے، نہ مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ تباہ کن انقلاب کی گھڑی جس کے متعلق تم سے کہا جا رہا ہے جلد آ جائے گی یا بدیر، لیکن وہ آئے گی ضرور۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون اگر تم منافقانہ روش اختیار کر لو کہ دل میں کچھ اور رکھو اور ظاہر کچھ اور کرو تو اس سے بھی وہ تباہی رک نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات تمہاری پوشیدہ اور ظاہر ہر بات سے واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور اگر اس کے آنے میں ہنوز کچھ دیر ہے تو مجھے اس کا بھی علم نہیں کہ یہ تاخیر تمہارے لیے مزید مصیبت کا موجب بن جائے گی یا اس سے صرف اتنا ہی مقصود ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے اور متاع زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ رسول نے ہدایت خداوندی کے مطابق قوم سے سب کچھ کہہ دیا اور اس کے بعد بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ بارے الہ اب تو مجھ میں اور ان لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد قوم سے کہا کہ ہمارا نشوونما دینے والا خدائے رحمان ہے، ہم اس سے اس امر کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری صلاحیتوں کو ایسی بھرپور نشوونما عطا کر دے جس سے ہم تمہاری ان باتوں کو اچھی طرح مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔